وہ سانپ دور تک ندیم کو دیکھتا ہوا اپنے راستے چلا گیا۔ ندیم کے دل میں کیونکہ ماں کا خیال تھا، اسی لیے وہ سیدھا گھر کی طرف ہی چلا آیا۔ ماں کا موڈ بہت خراب تھا۔ ندیم نے بھی تو ماں سے بدتمیزی کی تھی، یہی بات اسے پیار سے سمجھا دیتا تو شاید وہ سمجھ جاتی۔ ندیم سیدھا ماں کے پاس چلا گیا اور جا کر ماں سے کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دو، اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تو تم مجھے معاف کر دو۔ ندیم نے آج اڑتے ہوئے ماں سے معافی مانگی تھی تو ماں کی کہنے لگی، نہ پتر، تو میرا اچھا بیٹا ہے، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے جو تیرے حالات ہیں، تو ان کے مطابق بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ ماں نے کھلے دل سے ندیم کی بات کو مان لیا تو ندیم کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ وہ ماں کے گلے سے لگ گیا اور کہنے لگا، میں جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں میں تیری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ ندیم کی بات سن کر ماں مسکرا جاتی ہیں۔ ندیم دل ہی دل میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شام کو چودھری سے ملنے جائے گا اور اس سے ٹیکہ بڑھانے کی بات کرے گا۔ اگر اس کا ٹھیکہ بڑھ جاتا ہے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کی آمدنی میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا۔ ندیم کو امید ہے کہ چودھری اس کی بات سنے گا، اور سنے گا بھی کیوں نہ، ندیم بیچارہ انہیں کتنے سالوں سے محنت کر رہا تھا، اسے امید تھی کہ چودھری سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی، کیونکہ ابھی تک ندیم نے اس سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی بات پر مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، ندیم ماں کو بتا کر گھر سے نکل آتا ہے اور چودھری کی حویلی کی طرف چل پڑتا ہے۔ چودھری روزانہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک گاؤں کے لوگوں کے مسئلے مسائل سنتا اور حتیٰ ان کے حل بھی نکالتا تھا۔ اسی لیے ندیم نے حویلی جانے کا فیصلہ کیا اور چودھری سے بات کرنے کا سوچا۔ ندیم جب حویلی پہنچتا ہے وہاں پہ لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ وقت چودھری کھلی کچہری کرتا ہے، اس لیے روزانہ یہاں پہ اسی طرح رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے۔ ندیم بھی ایک طرف جا کر بیٹھ گیا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ایک کر کے لوگ چودھری کے پاس آتے ہیں، اپنی عرضی بیان کرتے ہیں اور دوسرے راستے سے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ چودھری ہر ایک کو ٹائم دے رہا تھا، ہر ایک کی بات سن رہا تھا، اس لیے ندیم کو بھی اس بات کا اطمینان تھا کہ چودھری اس کی بات بھی اہمیت دے گا اور اس کی بات بھی سنے گا۔ خدا کر کے ندیم کی باری آئی اور وہ چودھری کے پاس گیا۔ اس نے سلام پیش کرنے کے بعد چودھری سے عرض کیا کہ مجھے ٹھیکہ بڑھانا ہے، اب گھر کے اخراجات اور بہن بھائیوں کی ضرورتوں کی وجہ سے گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ ندیم نے چودھری کے آگے اپنی عرضی پیش کی اور چودھری کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ندیم کی بات سن کر چودھری سوچ میں پڑ گیا تھا، کہنے لگا، تو پھر مجھے کرنا یہ ہے کہ میں اس بارے میں سوچتا ہوں۔ ابھی اس سال تو میں ٹھیکہ نہیں بڑھا سکتا، لیکن اگلے سال میرا وعدہ ہے میں تیرا ٹھیکہ بڑھا دوں گا۔ چودھری کی بات سن کر ندیم کے چہرے پر تھوڑی سی نا امیدی پھیل گئی، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اگلے سال اس کا ٹھیکہ بڑھ جائے گا۔ تاہم چودھری نے اس کے چہرے کی مایوسی دیکھ کر کہا کہ ابھی میں تجھے کچھ رقم دے دوں گا جس سے تو اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کر لے، جب اگلے سال تیرا ٹھیکہ بڑھ جائے تو پھر تم مجھے وہ رقم ادا کر دینا۔ لیکن ندیم نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ادھار نہیں لینا چاہتا، ادھار کے ساتھ بہت سے مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں، میں 1 سال کا انتظار کر لیتا ہوں۔ ندیم نے یہ کہہ کر چودھری کو سلام کرتا ہوا باہر نکلنا ہی صحیح سمجھا اور اس کے بعد اسے سلام کرتا ہوا ندیم باہر کی جانب نکل آیا۔ ندیم کو تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی تھی اور وقتی پریشانی بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے ہلکے دل کے ساتھ گھر کی طرف وہ قدم بڑھانے لگا۔ ندیم ابھی آدھے راستے ہی پہنچا تھا کہ اسے راستے میں ایک لڑکی نظر آئی جو اسے دیکھتی ہی رک گئی۔ اس لڑکی نے اپنا آدھا چہرہ دوپٹے سے ڈھانکا ہوا تھا۔ لڑکی کے رکنے پر ندیم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے، تم نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ندیم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں جبکہ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، میں ایک بے سہارا اور بے آسرا لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا کافی عرصے پہلے، اب ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میرے ماموں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پہ میں رہ سکوں۔
میں نے یہاں گاؤں میں بہت سے لوگوں سے مدد مانگی ہے، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی، بلکہ الٹا مجھے دھتکار دیا۔ میں ساتھ والے گاؤں سے آئی ہوں، وہاں پہ بھی مجھے اپنے کو کوئی رکھنے کو اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ کو دیکھا، آپ بھلے مانس معلوم ہو رہے تھے، بھلے انسان لگ رہے تھے، تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ اچھے گھرانے کے لگے ہو، اس لیے میں آپ سے مدد مانگ رہی ہوں، خدا کا واسطہ ہے میری مدد کیجیے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے ندیم کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ لڑکی کی بات سن کر ندیم عجیب سے شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ لڑکی کا معاملہ تھا اور ندیم خود بھی کوئی اتنا امین نہیں تھا کہ کسی کی ذمہ داری اٹھا سکتا۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے ہی وہ ابھی تک اپنی شادی نہیں کر سکا تھا۔ پھر وہ کیسے ایک لڑکی کی ذمہ داری اٹھا لیتا جبکہ وہ لڑکی جوان اور خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ ندیم کا سوچ میں پڑتا دیکھ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ کی بھی تو کوئی بہن ہوگی، اس بہن کے صدقے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیجیے۔ میں ایک طرف پڑی رہوں گی، میں آپ کے گھر کے سارے کام کر دوں گی، لیکن خدا کا واسطہ مجھے انکار مت کیجیے گا، ورنہ اگر آپ نے مجھے انکار کر دیا تو میں خودکشی کر لوں گی اور اس کا الزام آپ کے سر ہوگا۔ اس لڑکی کی بات سن کر ندیم سر سے لے کر پاؤں تک کانپ اٹھا، تو وہ اسے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، جب تک تمہیں رہنا ہے میرے گھر میں رہو، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں تمہارا کیا کرنا ہے۔ ندیم کی بات سن کر اس لڑکی کے چہرے پر جیسے رونق آ گئی۔ لڑکی نے اب اپنا نقاب ہٹا دیا تھا، اس کے منہ کے ایک طرف نیلا سا نشان پڑا ہوا تھا جیسے کوئی زخم ہو۔ ویسے وہ لڑکی پیاری اور خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اس کے چہرے سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ ندیم اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ ماں نے ندیم کو جب کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا، وہ بھی اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے، تو حیرت اور پریشانی سے وہ کھڑی کے کھڑی ہی رہ گئی۔ اس میں اتنا حوصلہ بھی نہ ہوا کہ ندیم سے پوچھ سکے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ ماں کی پریشانی کے خیال سے ندیم آگے آیا اور ماں کو سمجھانے لگا اور لڑکی کی مجبوری بیان کی۔ ماں ندیم کو بے یقینی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن ندیم نے ماں کی اچھی طرح تسلی کی اور کہا کہ یہ بے سہارا اور بے آسرا ہے، اسے وقتی طور پر پناہ چاہیے، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں اور معمول کے کاموں میں اس کو شامل کر لیں۔ ندیم کی بات سن کر ماں نے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ ماں لڑکی کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم یہاں پہ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ لڑکی وہاں پہ چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سالن اور روٹی لے کر کمرے میں ماں آ گئی، ساتھ پانی کا گلاس بھی تھا۔ ماں کو دیکھ کر وہ لڑکی سیدھی ہو بیٹھی۔ ماں نے اس کے آگے کھانا رکھا اور اس سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ ماں کے پوچھتے ہی اس نے بتایا، میرا نام ثانیہ ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، تو ثانیہ اطمینان سے کھانا کھا لو، پھر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ ماں اس کو کھانا دے کر باہر چلی آئی اور آ کر ندیم کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آگے کی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔